السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائی اور بہنوں، ملک عزیز کے ایک حصے میں ایمرجنسی کی صورتحال کا سامنا ہے۔ طوفانی بارشوں نے گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ کر دیے ہیں۔ انسانی جانوں کا ضیاع، اموال کا ضیاع، مویشیوں کا ضیاع، اور ہر گھر کی ایک اندوہناک کہانی ہے۔ اس صورتحال میں دینی اعتبار سے چند باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی آفت اترتی ہے تو ہمارے ہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ ہم آزمائش اور عذاب دونوں میں مقابلہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ہے تو پھر ان لوگوں پر کیوں نہیں آیا جو لوگ ان لوگوں کی نسبت جن پر یہ آفت ٹوٹی ہے زیادہ گناہ گار ہیں۔ ظاہری بات ہے، گاؤں دیہات کے اندر گناہوں کا وہ نقشہ نہیں ہے جو گناہوں کا نقشہ شہروں میں موجود ہے، اور شہروں میں بھی بڑے شہروں میں جو گناہ اور اجتماعی طور پر جو گناہ کے نقشے ہیں وہ تو ان علاقوں میں نہیں ہیں۔ تو پھر اگر یہ عذاب ہے اور گناہوں کی وجہ سے ہے تو پھر تو یہ عذاب ان لوگوں پر آنا چاہیے اور ان پر نہیں آنا چاہیے۔ اس طرح کے دیگر سوالات بھی اس موقع پر ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں یا پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عمومی طور پر انسانوں پر آنے والی ہر مصیبت وہ گناہوں ہی کی وجہ سے آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ ایک عمومی قاعدہ ہوتا ہے اور ایک پھر اس میں استثناءات ہوتی ہیں۔ عمومی طور پر تو قرآن نے یہی بتایا ہے کہ جب کسی قوم پر، جب کسی علاقے پر، جب خاص لوگوں پر کوئی عذاب آتا ہے تو اس عذاب کی بڑی وجہ، عمومی وجہ وہ گناہ ہی ہوا کرتے ہیں۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ تمہارے ہاتھ کماتے ہیں، جو تم اعمال کرتے ہو، انہی اعمال کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہارے اعمال ایسے تھے کہ اس سے بڑی مصیبت آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معافی کر دیتا ہے اور ان کی وجہ سے آنے والے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اس کو چھوٹا عذاب کہا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے ان پر چھوٹے عذاب ضرور لے کے آئیں گے، ضرور انہیں چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید ہی اپنی روش تبدیل کر لیں، شاید ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیں، شاید یہ رجوع کرنے والے ہو جائیں۔
شاید یہ اعمال بد سے باز آ جائے۔ تو یہ تو قرآن کریم کا عمومی قاعدہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ایک یہ بات بہت اچھے طریقے سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری اہم بات جو اس معاملے میں ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی آفت یا بلا آتی ہے آسمان سے تو مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ عذاب کب ہم سمجھیں گے اور اس کو آزمائش کب سمجھیں گے، یہ اتنی اہم بات نہیں ہے۔ اہم بات ہے مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک پر، ہمارے ملک کے کسی خاص حصے پر، ہمارے شہر پر اللہ نہ کرے کوئی آفت ٹوٹ پڑتی ہے تو کیا ہمیں اپنے طرز عمل کے اعتبار سے یا یوں کہہ لیجئے کہ کیا ہمارا طرز عمل مختلف ہونا چاہیے کہ مجھ پر تو نہیں ہے، ان پر آئی ہے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے استغفار کرنے کی، یا اگر مجھ پر آئی ہے، ہمارے شہر پر آئی ہے تو دوسرے شہر والے سوچیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ان پر آئی ہے یہی استغفار کریں۔ کیا ایسا ہے؟ نیز کیا ایسا ہے کہ ہم میں سے جو آدمی تہجد گزار ہے، جس کے اعمال بہت اچھے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ مجھے کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی، استغفار تو یہ فساق و فجار کریں جن کے گناہوں کی بدولت یہ عذاب آیا، ہم کس بات کا استغفار کریں، ہم تو پہلے ہی دین پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا یہ طرز عمل ہونا چاہیے؟ تو اب ان دونوں سوالوں کے جواب میں دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل کیا ہوتا تھا۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اس کائنات میں سب سے متقی اور پرہیزگار شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بطور جماعت کے اس روح ارضی کے اوپر سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ جماعت وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اور اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ سب سے زیادہ برکت والا زمانہ تھا، چونکہ خود سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان تین زمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین زمانہ کہا ہے، اور یہ تین جنریشنز ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ تین زمانے ہیں۔ صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارک، اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ مبارک، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ مبارک۔ ان تین زمانوں میں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، خود نبی علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا؟ تو ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ ہمیں اس موقع پہ کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ یہ سوچنے اور سمجھنے کی جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ انفرادی سطح پہ ہے، عوام کی سطح پہ ہے۔ حکومت کو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ہلکی سی تیز ہوا چلتی تھی، یعنی معمول سے ذرا تیز ہوا چلتی تھی، جس کو ہمارے عرف میں آندھی کہتے ہیں، تیز ہوا چل پڑی، اب اس تیز ہوا سے یوں محسوس ہونے لگا کہ آندھی ہے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ بادل بھی آ گئے اور آسمان کا کوئی منظر بھی تبدیل ہو گیا، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، دن میں یوں لگتا ہے جیسے رات ہونے لگی ہے، بس ایسی کیفیت ہی صرف ہوتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لا کے نماز شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اب غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب اس بات سے آپ بالکل نہ گھبرائیے، جب تک آپ کا وجود مسعود، جب تک آپ کا وجود مبارک، جب تک آپ کی بابرکت شخصیت ان میں موجود ہے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ کوئی بڑا عذاب ان پر ایسا نہیں آ سکتا کہ آپ کی ساری امت ہی ہلاک ہو جائے اور آپ ان میں موجود ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیات اتری ہیں، آپ ہی کی کتاب ہے یہ کتاب اللہ جو آپ ہی کی طرف منسوب ہے، اور آپ علیہ السلام اس کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو آپ کو اس سے زیادہ اور کیا تسلی چاہیے ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف لپکتے تھے اور وہاں نماز شروع فرما دیا۔
کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر عذاب ہی ہو۔ قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ قرآن کریم سورہ احقاف میں ان کا قصہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے فلما رأوه عارضا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بادل ہماری طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ اچھا بادل آ گیا، بس قحط پڑا ہوا تھا، اب تو بارش ہی بارش ہے۔ قالوا هذا عارض ممطرنا، بس بے فکر ہو جاؤ، اب بس بارش ہوئی کہ ہوئی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے بل هو ما استعجلتم به، نہیں بارش نہیں ہے، وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچاتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ تیز ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ ہوا تیز چل پڑی ہے، کہیں اس میں کوئی عذاب کی صورت نہ ہو۔ یہ تو مثال ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کی۔ اب دوسری مثال لے لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانہ مبارک کی۔ دو مثالیں ہمارے سامنے۔ پہلی مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون انصاف کرنے والا ہوگا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے صحابہ کرام کے زمانوں میں کون سا زمانہ اچھا ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص معاذ اللہ یہ کہے کہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے قحط ہوا، تو مسلمان تو اس وقت پاک صاف تھے، گناہ کی تو کوئی صورتیں ہی نہیں تھیں ایسی، معاذ اللہ جو آج کے دور میں موجود ہے اور جو اب بڑی تیزی سے ہمارے ملک عزیز میں پروان چڑھ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو متوجہ کیا کہ بھی اللہ سے استغفار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل لگتی ہے۔ تو مسلمان کا انفرادی طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پر دنیا کے جس خطے میں بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے، ہم سب کو استغفار کرنا چاہیے، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہم سب کو اپنے انفرادی نقشوں میں اور اپنے اجتماعی سطح کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی کون سی صورت ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے، کون سی صورت ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اچھا یہاں رک کے سوچئے، ہم ایک ملازم رکھتے ہیں گھر کے اندر، ڈرائیور کے طور پر رکھ لیا، مالی کے طور پر رکھ لیا، خانسامہ کے طور پر رکھ لیا، تو ہم کچھ ہدایات اس کو دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، یہ اس طرح سے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو ہدایت نامہ اس کو ہم دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ اب اگر وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، بات نہیں سنتا، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اب بتائیے کہ کیا اس پر غصہ آنا فطری نہیں ہے؟ فطری سی بات ہے، غصہ تو آتا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھائی گئی تھی لیکن اس نے اس بات کو اس طرح سے انجام نہیں دیا، اور ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کی گردن کے مالک نہیں ہیں، وہ ہمارا زر خرید غلام نہیں ہے، صرف سروسز ہیں جو ہم اس سے لے رہے ہیں، وہ تو آزاد ہے، اور ان سروسز کے لیے ہم نے اس کو کچھ تنخواہ پر مقرر کر دیا ہے۔ کسی کی چند خدمات لے کر اس کو دیے گئے عوض کے اوپر جب ہم اس کو رکھتے ہیں، اس کی مخالفت ہمیں اتنا غصہ آتا ہے، تو بتائیے کہ مالک الملک کو اپنی مخلوق پر کتنا غصہ آتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، اور فساق و فجار کو بھی کھلا رہا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، کیا اس کو غصہ نہیں آتا؟ تو جب وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کے غصے کا اظہار ہوتا ہے تو عذاب کی شکلیں آتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صحیفہ دیا ہے، جو کتاب دی ہے، اس کتاب نے کھول کھول کے بیان کر دیا، ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ دیکھیے 4 چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے کائنات کو بنایا ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ عذاب بھی ہے۔ ہوا ہے، نعمت بھی ہے، قوم عاد کے اوپر عذاب بن گئی تھی۔ پانی نعمت بھی ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے وہ آسمان سے پانی اتارا ہے جو تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے۔ مَاءً مُبَارَكًا، برکت والا پانی ہے، تو پانی نعمت بھی ہے، اور یہی پانی قوم نوح کے لیے عذاب بھی بن گیا تھا۔
آگ کو دیکھ لیجئے، آگ نعمت بھی ہے، سردیوں میں آگ کی کتنی ضرورت ہے، اور یہی آگ عذاب بھی ہے۔ مٹی نعمت بھی ہے، مٹی عذاب بھی ہے، مٹی کے پودے گرتے ہیں اور بلیاں بیٹ ہو جاتی ہیں بستی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذاب کی بے شمار شکلیں ہیں، جس طرح نعمت کی بے شمار شکلیں ہیں۔ مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے۔ انفرادی طور پر کوئی مصیبت آ جائے، اجتماعی طور پر کوئی مصیبت آ جائے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اب اس سوال کی طرف آ جائیے کہ کیا یہ ان کے لیے عذاب ہے یا یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے؟ تو دیکھیے، اس کا فیصلہ ان بستی والوں نے کرنا ہے کہ ان کے اعمال کیسے تھے۔ یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے کہ ان میں کس چیز کی کمی تھی۔ یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی کون سی شکل تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے، اور آزمائش جب آتی ہے تو مومن کا طرز عمل پھر بھی وہی ہونا چاہیے جو مومن کا طرز عمل دوسری شکل میں ہونا چاہیے۔ اگر عذاب لگ رہا ہے پھر بھی توبہ اور استغفار ہے، اور اگر آزمائش کی کوئی شکل ہے تو پھر بھی توبہ اور استغفار ہے۔ مومن کے لیے، مومن کا یہ ہتھیار ہے، توبہ اور استغفار۔ اب اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت کی غفلت کن کن جگہوں کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے۔ دیکھیے، پوری دنیا میں آج ریسرچ ہے، تحقیق ہے، علم و تحقیق کا زمانہ ہے، تو دنیا میں ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے کہ کسی بھی ملک میں صاف ستھری آب و ہوا کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کم از کم 70% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ ہمارے ہاں 10% حصہ بھی جنگلات پر مشتمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، غور کیجئے گا اس بات پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے مدینہ منورہ میں بھٹی لگا لی، لوہا پگھلانے کی بھٹی لگا لی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا۔ فرمایا کہ مدینہ کا ماحول خراب نہ کرو، اس کو باہر لے کے کسی اور جگہ کے اوپر لگاؤ۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا اور جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے لیے تیاری کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہاں دیکھ لیجئے، دریا کا رخ تبدیل کر دیا گیا ہے، دریا کے اوپر تجاوزات بنائی گئی ہیں، اور جتنی لکڑی کاٹی جاتی ہے زمین کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت اتنی کم ہو جاتی ہے۔ کسی پہاڑ کے اوپر جنگلات، جنگل کی صورت بنی ہوئی ہے اور درخت ہی درخت ہیں، آپ ان سارے کے سارے درختوں کو کاٹ دیجئے، اب اوپر ہونے والی بارش بہت جلد نیچے آ جائے گی، اور اگر یہی جنگلات موجود ہوں تو یہ بارش کبھی نیچے نہیں آئے گی، پانی اس کے ذریعے سے جذب ہو جائے گا زمین کے اندر۔ ہم نے خود اپنی تباہی کا سامان کیا اور ہماری حکومت کو اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے، اور اس چیز کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو بھی اپنی روش درست کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں جہاں موجود ہیں وہاں وہاں ہم درخت لگائیں، اپنی زمین کی حفاظت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اس نعمت کی حفاظت کریں۔ اور آخر میں جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی اگر آفت آ جائے تو ہمیں دل کھول کر ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو پھر اس کے مال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں رہتا۔ مال ہے، اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کر دی، مال پاک ہو گیا، اب مال کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ تحقیق کر کے وہاں پہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو مستحق ہیں۔ ایسے وقت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آ جاتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے اور بھکاری بن کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کریں، ان اداروں تک یہ اپنی امداد اور اپنی ڈونیشن پہنچائیں جو مستحقین تک اپنی جو یہ امداد ہے یہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ، غور کیجئے گا اس بات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ومن کان فی حاجت اخیہ،
جو شخص اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اللہ اس کی ضرورتیں خود پوری کر دیتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن یسر علی معسر، اور جو کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کر دیتا ہے، یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں ہمیں یہ طرز عمل نہیں ملتا کروڑوں اور اربوں روپیہ جمع کر کے رکھنا، صحابہ کے ہاں ہمیں طرز عمل نہیں ملتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور پھر جتنی زیادہ ضرورت ہو اس میں خرچ کرنے والے کو اتنا زیادہ ثواب ہے۔ ایسے لوگ جن کا مال مویشی بہہ گیا، ایسے لوگ جن کے گھر منہدم ہو گئے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی پوری فیملی، پورے کا پورا خاندان، ایک گھر کے 16 افراد اکٹھے اس موقع کے اوپر شہید ہو گئے۔ اب بتائیے اس شخص کی زندگی میں کیسا اندھیر ہوگا؟ تو ان لوگوں کی مدد کرنا، ہمارے ہاں سے کچھ روپے، کچھ ہزار روپے، کچھ لاکھ روپے اگر ہمارے اکاؤنٹ میں سے نکل جائیں گے تو ہمارے مال میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی گارنٹر ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی گارنٹر ہو سکتا ہے؟ آج تھوڑا سا کام کریں نا تو بینک والے کہتے ہیں بھی گارنٹر لے کے آؤ تو لون لے لو۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دے رہے ہیں، ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صدقہ اور خیرات دینے کا جذبہ کیا تھا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، مکہ مکرمہ میں موجود تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا مت کرو۔ وہ کہنے لگے سرکار اگر اجازت ہو تو 4 حصے کر کے 3 حصے دے دوں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا بھی نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگے سرکار اگر اجازت ہو تو پھر آدھا آدھا کر لوں، آدھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتا ہوں، آدھا اپنے ورثاء کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں اس طرح بھی نہیں کرنا۔ پھر فرمایا الثلث، ہاں مال کے 3 حصے کر لو، تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ والثلث کثیر، اور آپ نے ارشاد فرمایا تیسرا بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو فقیر چھوڑ کے جاؤ، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم ان کو غنی چھوڑ کے جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ دیکھیے کہ وہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے تیار تھے، اور آج ہم اپنے اکاؤنٹس میں سے تھوڑے سے پیسے نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، جبکہ یہ گارنٹی مل رہی ہے کہ مال صدقے سے کم نہیں ہوگا۔ اس لیے آگے بڑھیے، اپنے بھائیوں کی مدد کیجیے، اور توبہ اور استغفار، سارے کے سارے لوگ، عورتیں بھی گھروں کے اندر توبہ اور استغفار کریں، مرد بھی توبہ اور استغفار کریں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے گناہوں کی زندگی چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے اس امت کو نکالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔